فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر نیکیوں کی بہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بوچھار جس ماہ مقدس میں ہوتی ہے وہ بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چند مہینوں کی، چند دنوں کی بہت ہی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے ماہ مبارک اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر فرض کر رکھا ہے۔ وہ آنے والے مہینے کے اندر اس کے فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اس سے پہلے جو امتیں آئی اس دنیا کے اندر، اس امتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کر رکھا تھا۔ البتہ ہر امت کے اندر الگ الگ طریقے تھے روزے رکھنے کے اور الگ الگ اعتبار سے فرضیت تھے۔ کسی امت پر 2 دن کے روزے فرض تھے، کسی پر 3 دن کے فرض تھے، اور روزے رکھنے کی نوعیت بھی الگ تھی۔ 20-20 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے، 24-24 گھنٹے کے روزے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے اندر مومنوں کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے مومنوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو بتاتے ہوئے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر کسی بندے مومن کو صرف ایک رات عبادت کا میسر ہو جائے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ ایک رات کی عبادت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب ہوا اگر کوئی شخص 1000 مہینوں عبادت کرے تو اس کا ثواب ایک طرف، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو ایک رات آنے والی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کی عبادت ایک طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس آیت کے آخر کے اندر ایک جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت اس لیے کی تاکہ بندے مومن تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی اصل کیا ہے؟ انسان صبح صادق سے لے کر طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ آخر کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر ہمارے پاس کھانے پینے کی سامان موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کھانے تیار ہوتے ہیں، اس کی خوشبوئیں ہمارے ذہن و دماغ تک پہنچتی ہے، کھانا پکتا ہے، ہمارے نظروں کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، بہت ساری مشروبات ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کھا سکتے اور نہیں کھاتے، صرف اس وجہ سے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر کھانے پینے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم کھاتے نہیں۔ یہ تو ظاہری چیز ہے، لیکن روزے کی اصل چیز اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے سے بچتا ہے، اسی طریقے سے نظروں کی حفاظت کرتا ہے، بری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، گندی چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جملہ فرمایا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ ایک مہینہ مومن بندوں کو پریکٹس کے لیے دی جاتی ہے، اور ایک مہینہ تک بندے مومن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے سے، شہوانی لذات سے اور تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے تمام منع کردہ چیزوں سے بچا رہے، اور جو 11 مہینے گزرنے والے ہیں رمضان المبارک کے بعد سے لے کر آئندہ رمضان تک جو 11 مہینے آنے والے ہیں، ان 11 مہینوں کے اندر بندے مومن تمام حرام چیزوں سے بچا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس سے بچے، جن چیزوں کو جائز کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرے، یہ ہے تقوی۔ اور روزے کے مقصد میں تقوی کو بیان فرمایا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ تو تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سے اپنے روزمرہ کے کام کاج کو تخفیف کر کے، مثال کے طور پر غیر رمضان میں اگر ہم 10 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 8 گھنٹہ کام کریں، اگر غیر رمضان میں 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر 6 گھنٹے کام کریں، اور 2 گھنٹے کو عبادات میں لگائیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن کریم ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ رمضان سے قرآن کو خاص نسبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے دنوں کے اندر روزے کو فرض فرمایا ہے، اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے، جس کو فرض کے درجے میں نہیں رکھا، سنت مؤکدہ کے درجے میں، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو
رمضان کو قرآن سے خاص شغف حاصل ہے اور اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری انسانیت کو ہدایت کا درس دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات کو بیان فرما دیا۔ قرآن کریم کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کامیابی و کامرانی کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو جس قوم نے اپنایا وہ قوم دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مومن بندوں کو جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو اپنایا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، قرآن کی نشر و اشاعت کی، قرآن کے احکامات پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، سنیں، تابعین کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے پاس کیا تھی؟ کون سی دولت تھی؟ ایمان کی دولت تھی اور قرآن کی دولت تھی۔ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں حکومت کی۔ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آج بھی دنیا ان کے نام لینے سے عاجز و قاصر، اور پوری دنیا کے اندر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جنہوں نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن سے محبت کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھی انعام دیا، اور آخرت کے اندر جو انعام ملنے والا ہے اس کا کیا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کو، قرآن سے محبت کرنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایسا انعام عطا فرمائیں گے کہ وہ تعجب میں پڑ جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص جہنم سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ التجا کرے گا، یا بار الہ، ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہم نے، لیکن تم نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا، ذرا میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، جنت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے جنت کیسی بنائی اپنے نیک بندوں کے لیے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور تھوڑا لمبا واقعہ ہے، بس ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے جنت میں جانے کی اور جنت کے دیکھنے کی۔ وہ شخص جائے گا جنت کے دروازے پر، جنت کا معائنہ کرے گا اور پھر خواہش کرے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے دیں گے، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو جس طریقے سے وہ جنت کے اندر داخل ہوتا جائے گا، جنت کی نعمتوں اور جنت کی آرائشوں، زیبائشوں، وہاں کی سجاوٹوں، وہاں کی زیب و زینت، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی مٹی، وہاں کی در و دیوار، وہاں کی آب و ہوا اور ساری چیزوں کو دیکھے گا تو وہ شخص ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ وہیں پہ رک جائے گا اور آگے چلتا ہی جائے گا، اور چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے گا جو بہت ہی خوبصورت اور عالیشان محل نظر آئے گا، جو بہت ہی اونچی عمارت ہوگی، اور اس کی نظر جہاں تک جا رہی ہوگی وہاں تک وہ عمارت پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا وہ شخص، اے بار الہ، یہ کس شخص کا مقام ہے، کس کو تو نے یہ عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ مقام میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ شخص خوش ہو جائے گا اور پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائے گا اور سوچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آئے گی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا. تم نے بہت سارے گناہ کیے لیکن تم نے ہمارے کلام کو, ہمارے قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھا, اور پوری زندگی کے اندر تم نے قرآن سے محبت رکھی, اور پوری زندگی کے اندر تم نے قرآن سے والہانہ لگاؤ رکھا, اور قرآن کی تلاوت کو تم نے فراموش نہیں کیا, قرآن کی تلاوت تم کرتے رہے. اس کے اعزاز میں ہم نے تمہیں یہ محل عطا فرمایا. تو غور کریں, صرف قرآن کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے محل عطا فرمائیں گے. جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا, قرآن کی تعلیمات کو عام کرے گا, قرآن کو سیکھے گا, قرآن کو سکھائے گا, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا انتظام کرے گا, ایسے شخص کے مقام کا کیا عالم ہوگا. اور جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا انعام عطا فرمائیں گے. تو یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے, اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے, اور اس کے دن کے روزے کو فرض فرمایا ہے, اور رات کو قیام کی چیز یعنی ثواب کی چیز بنایا ہے. لہذا اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں, اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں سے ایک وعدہ فرمایا ہے. دنیا کے اندر انسان بہت سارے نیک کام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, کار خیر کرتا ہے, رفاہی کام کرتا ہے, لوگوں کی خدمت کرتا ہے, خدمت خلق کرتا ہے, والدین کی خدمت کرتا ہے, بچوں کی پرورش کرتا ہے, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, غریبوں کی مدد کرتا ہے. ان تمام کے اپنے اپنے ثواب ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمات کی بنیاد پر, ان تمام اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے. تو جس چیز کا بدلہ, جس چیز کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ خود دینے والے ہو, اس کا کیا کہنا. تو آنے والا جو مہینہ ہے, اس ماہ مبارک کو بہت ہی قدر و منزلت کے ساتھ اور ایک ایک وقت کی نگرانی کرتے ہوئے, وقت کی قدردانی کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کا اکرام کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ چیزوں کو یعنی رمضان المبارک کے روزے صحیح طور پر ادا کریں, اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک اہم سنت اور ایک بہت بڑی سنت, سنت موقدہ, جو آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک یہ سنت رائج ہے, اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا. آقا کریم علیہ السلام سے لے کر آج تک رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا اور سننے سنانے کا رواج چلتا ہوا آ رہا ہے. اس ماہ مبارک کے اندر تراویح کی پابندی کریں, اور نوافلوں اوراد و وظائف کا اہتمام کریں. اور ایک دو مسئلہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں, بہت ساری جگہوں پر تراویح کا نظم کیا جاتا ہے, کہیں پر 10 دن, 15 دن, 20 دن کا بھی نظم ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر تراویح کے تعلق سے 2 سنتیں ہیں, اور دونوں سنتیں اہم ہیں, دونوں موقع ترین سنتوں میں سے, اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوٹتا ہے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کو تراویح کی نماز میں سننا, اور دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا. یہ دونوں الگ الگ سنتیں. بہت سارے حضرات ایک سنت پر عمل کرتے ہیں, قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد تراویح کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو سارے حضرات ارادہ کریں کہ آج کے بعد آئندہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے, اس ماہ کی قدردانی کریں گے, روزے کا اہتمام کریں گے, اور تراویح کا اہتمام کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.